السلام علیکم، میں ہوں حفصہ خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں ایک سینئر صحافی محمد عثمان کے ساتھ، جو کہ نیو نیوز کے ڈائریکٹر نیوز بھی ہیں اور بہت سارے چینلز کے ساتھ منسلک بھی رہ چکے ہیں۔ ان سے ہم جانیں گے کہ شعبہ صحافت میں آگے جو ینگ جنریشن آ رہی ہے ان کا کیا اسکوپ ہے اور مزید اس پروفیشن میں ترقی کرنے کے لیے ان کو کیا کیا کرنا چاہیے۔ سر، سب سے پہلے تو بہت شکریہ حفصہ آپ کا کہ آپ آئی ہیں اور آپ نے اس مشکل موضوع کو بھی چنا ہے، اور جس طریقے سے آپ لوگوں کی گائیڈنس کا فریضہ انجام دے رہی ہیں یقیناً قابل تعریف ہے۔ اور جو سوال آپ نے کیا کہ اس کے اندر سکوپ کتنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ہر کام کا سکوپ ہوتا ہے اگر آپ محنت کے ساتھ، نیت کے ساتھ اپنا جو بھی کام ہے آپ بخوبی انجام دیں، اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ، ایک پیشن کے ساتھ آپ کوئی بھی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے اندر کامیابی ضرور عطا کرے گا۔ اور آج کل کے جو دور کے اندر ظاہر ہے ایک ریسیشن کا جو ہے وہ ماحول ہے کہ جس طریقے سے اکانومی کے حوالے سے بھی آپ خبریں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ٹرینڈز جو ہیں وہ ڈاؤن ورڈ ہیں، تو جس طرح تمام شعبہ ہے زندگی کے اوپر جو ہے اس بات کا اثر پڑا ہے، تو پاکستان کا جو صحافت ہے، پاکستان کے اخبارات ہیں، پاکستان کا جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ بھی اس کی زد کے اندر آیا ہے۔ تو مشکلات ضرور ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ چیزیں خاتمے کی طرف جا رہی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کچھ تھوڑا سا سٹریس تو ضرور ہے ان چیزوں کے اوپر، لیکن مستقبل جو ہے وہ برا نہیں ہے، مستقبل اچھا ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ وہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک در بند تو 100 در کھلے، تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے میڈیا کی، کہ پہلے الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، پرنٹ میڈیا کے اندر لوگ اپنا گھر چلا رہے تھے، بہت سارے ہزاروں لاکھوں لوگ اس فیلڈ سے وابستہ تھے۔ جس طریقے سے پاکستان میں 2002 کے اندر الیکٹرانک میڈیا آیا تو ایک مواقع ملے، اور ظاہر ہے اس وقت تو ٹرینڈ لوگ نہیں تھے الیکٹرانک میڈیا کے، اخبارات سے ہی لوگ موو ہوئے، ان کو ٹریننگز دی گئی، اور اس کے بعد پھر آگے پھر ایک چل سلسلہ جو ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ الیکٹرانک میڈیا نے گرو کیا۔ اور اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ 10 سال ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے، اور اگلے 10 سال کسی اور چیز کے ہوتے ہیں، تو اب میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 3-4 سال سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرینڈ جو ہے بدل رہے ہیں، اور الیکٹرانک میڈیا سے ڈیجیٹل میڈیا تک کا جو سفر ہے وہ ایک ٹرانسفارمیشن کا جاری ہے۔ اور بہت سارے ایسے نامور اینکرز جن کو آپ دیکھتے تھے کہ ان کے بغیر پرائم ٹائم کی جو ہے وہ نشریات مکمل نہیں ہوا کرتی تھی، آج آپ کو وہ ان ٹی وی چینلز کے پرائم ٹائم شوز میں نظر نہیں آتے۔ انہوں نے اپنے یوٹیوب چینلز جو ہیں وہ بنا رکھے ہیں ڈیجیٹل میڈیا پہ، اور لاکھوں کی ان کی ویورشپ ہے، اور اس سے وہ ارن بھی اچھا کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک نیا ایک وینیو ہے جس کے اندر آنے والوں کے لیے بھی مواقع موجود ہیں، اور آپ محنت کے ساتھ کوئی بھی کام کریں گے، ماشاءاللہ آپ کا اپنا ٹی وی، آپ نے خود دیکھا ہے کہ کس طریقے سے آپ اب اس کے اندر بہت بڑا مارجن ہے کہ انوویشن آپ کے اندر ہے، اور اگر آپ ایک ڈیفرنٹ آئیڈیا کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا، آپ جونیئر ہے یا سینئر ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ محنت، انوویشن اور آئیڈیا، اس کے اوپر اگر آپ کام کریں گے تو یقیناً کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ سر، آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ کتنے گریجویٹس نکلتے ہیں لوگ، بچے، میں خود ایک میڈیا گریجویٹ ہوں، تو مجھے بھی بہت شوق تھا کہ میں بھی میڈیا میں جاؤں، لیکن اب تو جتنے گریجویٹس نکلتے ہیں وہ اتنے سارے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس چینلز یہاں پہ بہت کم ہیں، جابز آگے ہیں نہیں، تو ان کو اپنے سروائیول کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو افسا، مسئلہ یہ ہے کہ سروائیول کا ایشو نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے ان تعلیمی اداروں کی۔ اور ہمارے ہاں بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ایک بھیڑ چال چلی کہ جی پہلے آئی ٹی ہے اور لوگ سارے آئی ٹی کی طرف بھاگتے چلے جا رہے ہیں، پھر ایک دور آیا کہ جی آپ نے MBA کرنا ہے تو سب MBA کرتے چلے جا رہے ہیں، الیکٹرانک میڈیا کے بعد سارے میس کام کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک قومی سطح کے اوپر ایک ایسی کنسلٹنٹ ہونی چاہیے، ایک لوگوں کے اندر آگاہی ہونی چاہیے کہ ہمیں کس فیلڈ کے اندر کن لوگوں کی ضرورت ہے۔ اس طریقے سے یونیورسٹیز کو بھی مجبور کیا جائے کہ آپ نے بچوں کا ایک رجحان دیکھ کے داخلہ دینا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایک بندے کو لکھنا ہی نہیں آتا، پڑھنا ہی نہیں آتا جانتا، اور وہ میس کام کر رہا ہے اور اس نے آگے ہاتھ سے خبریں بنانی ہیں، اس کو کوئی شوق ہونا چاہیے۔ تو پھر یونیورسٹیز اگر داخلہ دے دیا ہے
تو پھر یونیورسٹی میں آپ نے 4 سال گزارنے ہیں اگر بی ایس میں، تو آپ کو یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس بچے کے اندر کیا سکل ہے. اگر بچہ لکھ اچھا سکتا ہے تو اس کو اگلے 3 سال سکرپٹ کی ٹریننگ دی جائے تاکہ جب وہ ڈگری لے کے نکلے تو اس کے اندر اتنا سکل سیٹ آ چکا ہو کہ وہ فوراً ایڈجسٹ ہو جائے. اور میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیجیٹل میڈیا کے آنے کے بعد بھی اخبار کے اندر بھی اور ٹی وی کے اندر بھی سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ اچھے کنٹینٹ رائٹرز کی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج جو بھی ہمارا بچہ میس کام سے فارغ التحصیل ہوتا ہے کسی یونیورسٹی کالجز سے، تو اس کی سب سے پہلی ترجیح جو ہوتی ہے کہ میں نے اینکر بننا ہے. تو وہ اینکر نہیں بن پاتا تو پھر کچھ بھی نہیں بن پاتا. تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں. اگر ڈیجیٹل میڈیا کی جیسے میں نے بات کی کہ اتنا سکوپ ہے، تو کیا ہماری یونیورسٹی کالجز اس حد تک بچوں کو ٹرین کر رہے ہیں کہ یار ڈیجیٹل میڈیا کے اندر کیا پلس مائنسز ہیں، کس طریقے سے آپ اپنا چاہیے. تو وہ کام ہے کہ جو بغیر انویسٹمنٹ کے شروع ہو رہا ہے. آپ کو ٹی وی چینل شروع کرنا ہوتا ہے نا تو اربوں روپے کا پروجیکٹ ہوتا ہے. یہ تو آپ کا 5,000 روپے میں کام شروع ہو رہا ہے کہ آپ نے ایک کیمرہ لے لیا، آپ نے موبائل، آپ کے پاس اچھا سیٹ ہے، موبائل لے لیا آپ نے، ایک موبائل یہ مائک لے لیا اور اپنی دنیا آپ خود تخلیق کرتے ہوئے چلے جا رہے ہو اور اپنا میدان کے آپ خود شاہ سوار ہو. تو یہ ایک بہت بڑا ایک فیلڈ ہے جس کے اندر اگر یونیورسٹی کے جو کرتا دھرتا ہے، یونیورسٹی کی جو فیکلٹیز ہیں وہ مل بیٹھیں اور ایسا کریکولم تیار کریں کہ جس کے تحت اگر اسکرپٹ کے اندر لوگوں کی ضرورت ہے، ان کا انڈسٹری کے ساتھ کلوز کوارڈینیشن ہونا چاہیے کہ آپ بتائیں جی آپ کو کن کن ایریاز میں ضرورت ہے. تو جب بندہ فارغ ہو تو وہ ایسی اسکل لے کے فارغ ہو کہ 1 مہینہ بھی گھر نہ بیٹھے، فوراً جاب پہ لگ جائے. بالکل سر، آپ ڈیجیٹل میڈیا کو جیسے دیکھ رہے ہیں کہ آج کل اس کا بہت ہی زیادہ اسکوپ ہے. آپ کا اپنا بھی ڈیجیٹل میڈیا پہ ایک چینل ہے، یوٹیوب چینل. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا پر بھی کنٹینٹ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ دیکھیں اب اس کے اندر بھی 2 رائے ہیں کہ ہمارے ہاں معیار تو وہی ہوتا ہے نا کہ ایک سنسنی کے ذریعے آپ جو ہے وہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سنسنی والی چیزیں زیادہ دیر تک نہیں چلتی ہیں. بالکل چیز وہی چلتی ہے کہ جو دیر پا ہو. اور سوشل میڈیا کے اندر اور یہ ڈیجیٹل میڈیا کے اندر ہی وہی چیزیں سروائیو کرتی ہیں کہ جس کی ارج ہمیشہ آپ کے اندر ہوتی ہے. اور وہی ہے دیر پا چیز ہے. کچھ نیا آپ لے کے آ رہے ہو، کچھ ریسرچ کے اوپر جتنا آپ ٹائم سپینڈ کرو، ایک اندر سے چیز نکال کے لے کے آؤ، لوگ اس کو سننا دیکھنا چاہتے ہیں. اور اس کے اندر بچوں کے لیے بہت سارا کام ہو سکتا ہے، آپ کی پیرنٹنگ کے اوپر بہت سارا کام ہو سکتا ہے، آپ کی کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بہت سارا کام ہو سکتا ہے. اب تو کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے نا. آپ کے ہر بندے کے ہاتھ میں اب 7 کروڑ اگر موبائل فونز پاکستان کے اندر ہیں تو 7 کروڑ لوگوں کے پاس ٹی وی نہیں ہے، موبائل فون ضرور ہے. تو آپ کی جو ٹارگٹ مارکیٹ ہے وہ لوگ ہیں جو ٹی وی نہیں دیکھتے لیکن یہ ضرور دیکھتے ہیں. اور اب جو ٹرینڈ بدلا بھی ہے کہ لوگ لائیو پروگرامنگ کی بجائے یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. تو آپ کو ان کو ٹارگٹ کرنا ہے اور وہ دیکھیں کہ وہ کیا سننا دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے مطابق جو ہے وہ کریں اور آپ ان کو کیا دکھانا چاہتے ہیں. اگر آپ ایک اچھا آئیڈیا کے ساتھ کام کرتے ہیں، ایک اچھی ریسرچ کرتے ہیں، کوالٹی ورک کرتے ہیں، تو وہ یقیناً جو آپ کے دیکھنے والے ہیں اس کو پذیرائی دیتے ہیں. سر یہ تو بات ہم نے کر لی آپ سے ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے. آپ کو صحافت میں بہت سال ہو چکے ہیں کام کرتے ہوئے، آپ بہت سارے جانے مانے چینلز کے ساتھ بھی منسلک رہ چکے ہیں. آپ اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے کہ آپ کا صحافت میں ایکسپیرینس کیسا رہا؟ دیکھیں صحافت میں ایکسپیرینس بہت اچھا رہا. اب ماشاء اللہ سے 92 سے یہ سفر شروع ہوا دوران اسٹڈیز ہی، جب ہم پڑھ رہے تھے میس کام سیکنڈ ایئر میں ہی انٹرنشپس، اور اس کے بعد مختلف اخبارات سے سفر شروع ہوا. پھر پاکستان میں 2002 کے اندر الیکٹرانک میڈیا کا جب ظہور ہو رہا تھا تو ہم پہلی ٹیم تھے اس پرائیویٹ ٹی وی چینل کی جس میں ہم شامل تھے. پھر مختلف ہم نے اس کی ترقی بھی دیکھی، اس کے اوپر مشکلات بھی دیکھی، اور اس میں آج کل کے حالات کو بھی آپ فیس کر رہے ہیں. تو مختلف مدارج سے گزرے، لیکن ایک چیز ہے کہ اگر ہم نے سروائیو کیا تو اس میں ایک ہی چیز ہے، محنت، ڈیڈیکیشن، صبر، اور نتائج اللہ پہ آپ چھوڑیں.
تو بات یہ ہے کہ جو بھی آپ کام کریں آپ کو اس کے لیے وقت دینا پڑتا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، تو پھر آپ کا کوئی راستہ کوئی نہیں روک سکتا. لیکن آج کل سب کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن جو نئے بچے آتے ہیں نا وہ پہلے دن ہی کامران خان یا حامد میر بننا چاہتے ہیں. وہ پہلے دن ہی جو ہے وہ خلیل الرحمن قمر یا اس سے بڑے رائٹر بننا چاہتے ہیں. شارٹ کٹس میں اسے کہتا ہوں کہ وہ شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتے ہیں کہ اگر انہوں نے 3 مہینے کہیں کام کر لیا ہے نا تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سب کچھ آ گیا ہے، اب آگے بتائیں، سوئچ کرنا ہے، آج یہ کام کر لیا اب یہ نہیں کرنا، اب یہ کرنا ہے. وہ جو ایک رگڑے والا فیکٹر ہوتا تھا نا کہ جس سے وہ اس رگڑے سے کھا کے وہ کندن بنتے، تو ہم نے تو اپنے استادوں سے وہ رگڑے کھائے ہوئے ہیں. مطلب کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک ایم فل یا ایم اے میس کام کیا ہوا بچہ جب کسی اخبار میں جاتا تھا نا شروع میں، تو سب سے پہلی جو ڈیوٹی وہ دیتے تھے سلگ شیٹ بنانے کی، کہ آپ نے خبروں کا اندراج کرنا ہے بالکل، اور اس کے بعد آپ نے وہ فائل اٹھانی ہے اور اٹھا کے اور کمپیوٹر روم میں جانا ہے، اور پھر آدھے گھنٹے بعد جو فائل کمپوز ہو چکی ہے وہ اٹھا کے پھر ڈیسک تک لانی ہے. مطلب دیکھا جائے تو یہ پی این کا کام ہے نا، بالکل، کہ جو آفس اسسٹنٹ ہے اور آپ ایم فل کیا ہوا لڑکا، یہ ایم اے کیا ہوا جو ہے وہ یہ کام کرتے ہو، کم از کم 3 سے 6 مہینے یہ رگڑا لگتا تھا. اب اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ تو ایک چپڑاسی کا کام ہے میں کیوں کروں، تو ایک یہ سوچنے کا انداز ہے. اگر دوسرا سوچنے کا انداز یہ ہے کہ آپ کی یہ لرننگ ہو رہی ہے کہ آپ وہ ایڈیٹر صاحب جو ہیں وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ خبر 2 کالم ہے، سنگل کالم ہے، اس کی اندراج آپ نے کر کے اور اس کو میچ کر کے اور وہ لا کے اور اس کے بعد پھر کاپی پیسٹر کے پاس جا کے وہ ساری ترتیب سے چیزیں لگانی ہیں، تو وہ ایک پارٹ آف ٹریننگ. اب اس سے نکلتے ہیں تو پھر آپ کو سٹی پیج پہ بھیجا جاتا ہے، اس کے بعد آپ کو انٹرنیشنل پیج پہ بھیجا جاتا ہے، پھر مین ڈیسک پہ پھر فرنٹ بیک ہوتا تھا کہ یہ ایلیٹ کلاس ہے اخبار کی کہ جو فرنٹ اور بیک پیج جو ہے وہ بنا رہی ہے. جس طرح ٹی وی کے اندر یہ پرائم ٹائم کے بلیٹن کا پروڈیوسر ہے، یہ صبح 8 بجے کے بلیٹن کا پروڈیوسر ہے، تو وہ ذمہ داریوں کی ایک کیٹیگری ہے جس کے اندر آپ کو ڈھالا جاتا تھا، آپ اس میں سے پروسیس میں سے گزرتے تھے اور کچھ نہ کچھ بن جاتے تھے. تو سر جو ینگ گریجویٹس آ رہے ہیں میڈیا کی فیلڈ میں، آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں ان کو یہی میسج دینا چاہوں گا جو میں نے گفتگو میں کہا کہ کوئی بھی فیلڈ میں ہو آپ محنت ضرور کریں. ینگ گریجویٹ کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنا جو یونیورسٹی کا ٹائم ہے اس کو صحیح طریقے سے اسپینڈ کریں پڑھائی کے اندر. میں نے خود بھی یونیورسٹی میں پڑھایا ہے اور بس بدقسمتی ہے کہ جب میں کسی سے پوچھتا تھا کہ اچھا یار کتنے لوگ بڑے ہو کے اس فیلڈ کو کنٹینیو کرو گے، تو اس اگر 50 کی کلاس میں سے کوئی 10-15 ہی ہوتے تھے. جی باقی کیوں نہیں، باقی کیوں پڑھ رہے ہو پھر اس طرح میس کام کیوں کرنا چاہ رہے ہو؟ تو پھر ان کا یہ خیال یہ ہوتا تھا کہ جی بس فار ڈگری. تو اگر آپ فار ڈگری پڑھیں گے تو پھر تو آپ کچھ بھی کر لیں. اگر آپ اس فیلڈ کے اندر آپ نے جاب کرنی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنا رول جو ہے وہ آخری سال ہی، بلکہ جب داخلہ لیتے ہیں آپ کو یہ طے کر لینا چاہیے کہ آپ نے کیا بننا ہے. جب آپ یہ طے کر لیں گے نا کہ میں نے یہ بننا ہے تو آپ ضرور بن جاتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں، جیو کے شروع کے دن تھے تو ہم ہائرنگ کر رہے تھے اینکرز کی، تو ایک بالکل نو آموز اینکر تھا کسی چھوٹے چینل میں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار آپ کیا بنتا، آپ آئیڈیل کون ہے، کیا بننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی میں حامد میر بننا چاہتا ہوں. میں نے کہا یار اس کے لیے تو بڑا ٹائم لگے گا. اس نے کہا جی مجھے یہ نہیں کرنا، میں نے پروگرام ہی کرنا ہے، میں نے نیوز اینکرنگ نہیں کرنی. میں نے کہا یار بھی تو آپ کا نیا نیوز اینکرنگ کرو گے تو آگے بڑھو گے. اس نے کہا میں نے کر لی 6 مہینے نیوز اینکرنگ، میں نے اب حامد میر بننا ہے. تو ماشاءاللہ سے آج اگر 8-10 سال گزرے ہیں تو وہ حامد میر کے آس پاس ہی کہیں ایک بڑے چینل پہ کام کر بھی رہا ہے. تو بن گیا. تو میں اس کو یاد دلاتا ہوں جب ملتا ہوں کہ بھائی تم نے اپنا ایک گول رکھا، اس گول کو اس نے اچیو کیا. تو بات یہی ہے کہ اپنی پرائرٹی آپ کو پہلے دن ہی سیٹ کرنی چاہیے. اگر آپ کو ایک اچھا استاد مل جاتا ہے تو سون پہ سہاگا ہے، لیکن آپ نے محنت خود کرنی. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ہمارے لیے اپنا وقت نکالا. میں امید کروں گی کہ ہماری ویڈیو جو ینگ گریجویٹس دیکھ رہے ہوں گے، جو میڈیا میں اپنا کریئر پرسو کرنا چاہ رہے ہیں، آگے کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں، آپ نے عثمان صاحب کی باتیں بہت غور سے سنی ہوں گی. اور میں چاہوں گی کہ آپ بھی اپنا کوئی ایک گول سیٹ کر لیں تاکہ آپ کو کہیں پہ بھی کوئی رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے. اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.